بتائیے اس سے بڑا جاہل فرقہ کیا ہوگا کہ جس تھالی میں کھایا اسی کو چھید کرنا بولتے ہیں نا، محاورہ ہے، جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید کرتا ہے۔ جس کا احسان اس کے باپ داداؤں پر، اگر غریب نواز کے ذریعے اسلام نہ ملتا اس کے باپ دادا کو، تو آج ہم اور یہ بھی بتوں کا، لکڑی اور پتھروں کا پجاری ہوتا، مگر اسے کہتے ہیں احسان فراموشی۔ پہلے تو یہ انکار کیا، ان وہابیوں نے یہ انکار شروع کیا کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہی نہیں، بلکہ غریب نواز تو بہت بڑے بدعتی خرافاتی تھے معذ۔ آئیے مولوی معراج ربانی اس بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، اس نے ایک بات کہہ دی، اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی، اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا، اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں۔ اب اس نے مستشرق عالم تھا، یا نصرانی تھا، اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا، اب اس نے یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑ گئے، انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان، پیدا کب ہوئے، مرے کب، پیدا کب ہوئے، مرے کب۔ اور جناب عالی بڑے بڑے حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن ندوی صاحب جو بہت بڑے جو ہے مولانا تھے، انتقال کر گئے، وہ بھی اپنی کتاب میں تاریخ دعوت و عزیمت میں یہی لکھ رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا، استغفر اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنلڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان۔ اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں، غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں، تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے، ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے برے صغیر میں مشہور ہو گیا کہ جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں، خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں۔ ہند کے راجہ کون ہیں؟ بولو، ہند کے راجہ کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں، لائے ہیں۔ اب صاحب دیکھو، صاحب وہی لٹ رہے کہ نہیں لٹ رہے؟ خواجہ صاحب نے 600 برس چھٹ اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا؟ سنجر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا النہر کا، پیدا وہاں ہو رہے ہیں۔ کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے، قبر پوجتے ہوئے، کہاں سے راجستھان کہتے ہیں اجمیر کے، اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے چند 600 یعنی 600 برس تک اسلام غیر ہندوستان میں آئی نہیں، کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملی۔ آرنلڈ 600 سال تک ہندوستان میں اسلام آیا ہی نہیں، کسی کو سوچنے کی یہ نوبت نہیں ملی۔ یہی ایک عقل مند کا بچہ پیدا ہوا جو بہت زیادہ سوچ رہا ہے، اور سوچ کے موٹا ہو گیا، گینڈا بن گیا کھا کھا۔ ارے جاہل زمانہ، کس نے کہا کہ 600 سال تک اسلام نہیں آیا؟ خود ہی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور دھوکہ کیا دے رہا ہے لوگوں کو؟ کہتا ہے کہ پروفیسر آرنلڈ، جس کا نام اس کا پورا نام کیا تھا؟ T.W. آرنلڈ، پروفیسر T.W. آرنلڈ۔ کہتا پروفیسر آرنلڈ ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے دکھا کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا، اسلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ پہلا شخص تھا۔ بعد کے ملاؤں نے بس اس کی بات کو لے کر اڑ گئے، دیکھے ہی نہیں کہ پہلے کیا ہوا، کس نے اسلام پھیلایا، کس نے نہیں پھیلایا، اس کی بات کو لے کے اڑ گئے اور لکھنا چالو کر دیا۔ صاحب پروفیسر آرنلڈ کہتے ہیں کہ اسلام غریب نواز نے لایا ہے، غریب نواز نے پھیلایا۔ اگر اس کو عقل ہوتی تو یہ وہاں جہالت کی بات نہیں کرتا۔ اب جاہل پروفیسر آرنلڈ غیر مسلم تھا۔ کہاں کا پروفیسر تھا وہ تو خود مان رہا ہے، تو خود بول رہا ہے کہ وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا تھا۔ تو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کس نے بنائی معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ سر سید احمد خان نے۔ اور سر سید کب کا ہے؟ اسی زمانے کا، اعلیٰ حضرت کے دور کا۔ پروفیسر آرنلڈ اس کے بعد آیا ہے، مطلب یہ ابھی کا ہے، مودودی کے زمانے کا ہے۔ اس کا زمانہ 70 سے 80 85 کے درمیان کا پروفیسر آرنلڈ کا، ابھی کا۔ تو اس نے لکھا، تو اس نے اس لیے لکھا کہ غریب نواز نے ہندوستان میں سب سے زیادہ اسلام پھیلایا ہے، کہ وہ تیری طرح جاہل نہیں تھا، اس نے پہلے کی تاریخ پڑھی تھی۔
اور بات کہ اگر کسی عالم نے پروفیسر آلنٹ کا حوالہ دیا تو وہ اس لیے نہیں دیا، یہ پہلا شک اس لیے دیا کہ گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا۔ اس بات کا اعتراف ایک غیر مسلم مورخ بھی کر رہا ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ مگر یہ مولوی صاحب تو خود کچھ سمجھے نہیں، سروں پہ تو عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں نا ان کے، اور الٹا چیخ و پکار شروع کر دی کہ صاحب اجمیری صاحب آئے کب، مرے کب، پیدا کب ہوئے؟ تو کیا اس سے پہلے اسلام آیا ہی نہیں؟ اب توہین کتنی کی؟ اجمیری صاحب آئے تو قبر پوچھتے ہوئے، مجاوری کرتے ہوئے، جھاڑو لگاتے ہوئے، خرافات کرتے ہوئے۔ تو غریب نواز خرافات کرنے آئے تھے معاذ اللہ کے خرافات مٹانے آئے؟ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ بڑے بڑے ہمارے اولیاء کرام کو خرافاتی، بدعتی، مشرک جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں، مگر جب ان کے ملاؤں پر انگلی رکھ دو تو پھر ہماری قوم کے کچھ صلح پسند، مصالحت پسند لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ارے یار کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے۔ تقریر یار وہ نماز پہ نہیں کرتے یار مولانا لوگ، نماز پہ بولنا چاہیے یار، کیا بس وہ وہابی سنی کرتے۔ خدا کی قسم وہابی سنی ہم نہیں کرتے، یہ تو ہمارے اولیاء پر حملہ کرتے، ہم اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کی بدنصیبی ہے کہ یہ ولیوں پر حملے کر رہے ہیں، اور اس کو ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے دفاع کے لیے آگے آئے۔ اس کو تم جھگڑا بولتے ہو یار، اس کو بولتے ہو کہ سختی کرتے بریلی کے مولانا، سنی مولوی لوگ۔ یہ تو ولیوں سے دشمنی کر رہے ہیں یار، بڑے بڑے بزرگوں کی خدا کی قسم غریب نواز کی ذات ہوئے جن پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ماں باپ نے وہ احسان نہیں کیا جو غریب نواز نے کیا۔ ماں باپ تو پیدا کرتے، پالتے، پوستے، ایمان نہیں دے سکتے، غریب نواز نے ایمان کی دولت دی ہے۔ باپ اور ماں سے بڑا احسان، لیکن یہ ان کی توہین کر رہا ہے، اور اگر ہم جواب دیں تو لوگ کہتے ہیں یار نہیں بولنا چاہیے تھا، بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ اب آئیے دوسری ویڈیو دیکھ لیجئے، لیکن اس کا میں ایک مختصر جواب دے دوں، اس کا تفصیلی جواب میری ایک تقریر ہے، اس کا نام ہے خواجہ کے گستاخ، نیٹ پہ ڈلی ہے، آپ سن سکتے ہیں وہاں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک مجموعی طور پر ایک شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کو آج 6 سال کا عرصہ ہو گیا، چیلنج کیا اس کو مناظرے کا، لیکن اس کی اوقات نہیں، اس کی ماں نے ایسا اس کو دودھ ہی نہیں پلایا کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے بیٹھے۔ میں نے چیلنج کیا کہ تیرا دعویٰ یہ ہے کہ پروفیسر آلنٹ نے لکھا پہلی مرتبہ کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، مناظرے کا چیلنج اس بات پر کہ تو پروفیسر آلنٹ کے بعد کی تاریخ بتانا، ہم پروفیسر آلنٹ سے پہلے کی تاریخ بتائیں گے کہ غریب نواز نے اسلام پھیلایا۔ ہم پہلے کی کتابوں سے بات کریں۔ بڑے بڑے علماء نے یہ اعتراف کیا، چاہے شاہ فلک محدث دہلوی جیسی ذات ہو، اخبار الاخیار میں انہوں نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ جیسی ذات ہو، قول الجمیل نے انہوں نے لکھا ہے، حضرت علامہ امام سید محمد بن مبارک ہو، انہوں نے سیار الاولیاء جیسی کتاب میں لکھا ہے، حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی جیسی ذات ہو، میرات الاسرار جیسی کتابوں میں انہوں نے واقعہ لکھے ہے، حتیٰ کہ خواجہ بختیار کاکی نے دلیل العارفین میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر اسلام کسی نے پھیلایا تو وہ غریب نواز کی ذات ہے۔ شہزادہ دار و شکو نے کتاب لکھی سفینۃ الاولیاء، اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بھائی تھے، شاہجہاں کا بیٹا دار و شکو، اس نے اعتراف کیا، اس نے اپنی تاریخ میں لکھا، یہ سب پروفیسر آرلیٹ سے پہلے کہ جب آرلیٹ کا وجود بھی نہیں تھا۔ یہ صدیوں پہلے کے علماء جنہوں نے اپنی کتابوں میں غریب نواز کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ آج یہ نابکار سب انکار کر رہے ہیں، اور یہاں معاذ اللہ دیکھیے غریب نواز کی توہین کیا اور غریب نواز کو کافر کہہ دیا۔